منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. سبحان اللہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. زلف دوتا اس زلف کو کہتے ہیں جس میں خم ہو. محبوب کی زلفیں بالکل سیدھی نہیں تھی داغی کی طرح، اور ایسی گھنگریالی بھی نہیں جیسے حبشیوں کی، نہ، بلکہ حضور کی زلفیں سیدھی خمدار. اللہ. سیدھی خمدار. تو ایسی زلف جس میں خم ہو اسے کہتے ہیں زلف دوتا. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے جیسے. اس زلف پر مجھے ایسا کلام یاد آ گیا ہے، میں چھیڑ دوں گا تو لمبا ہو جائے. نہیں ابھی نہیں چھیڑ، چلو بعد میں شاید نعت کے بعد میرا دل کرد کرتا ہوں. وہ کلام ایسا ہے سبحان اللہ، خاص اس کے اشعار ہیں کچھ اچھا اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھے نا سبحان اللہ. بس اس میں ایسے ایسے اشارے ہیں، ایسی سی باتیں، ایسا عشق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام کہتے ہیں کہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں بانی سلطنت بادشاہت حکومت جہاں بانی عطا کر دے او بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. شریف میں نے پڑھا اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ ممبر ایک ظاہر ہوگا، اور اس ممبر پر دائیں طرف ممبر ظاہر ہوگا، اور اس ممبر پر ایک شخص نمودار ہوگا، اور وہ کہے گا کہ جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا، نہیں پہچانا میں دارو جنت رضوان ہوں. دارو کا جنت رضوان ہوں. اللہ نے جنت کی چابیاں مجھے دی اور فرمایا کہ چابیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں. اور حضور فرماتے ہیں کہ چابیاں میں صدیق اور عمر کو دے دوں. سبحان اللہ. اپنے دوستوں کو ڈالیں. پھر بائیں طرف ممبر پہ ایک شخص نمودار ہوگا، دو ممبر ہوگا، دائیں بائیں. اور جب نموداروں کو شخص کہے گا جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا، نہیں پہچانا میں داروغہ جہنم مالک ہوں. اللہ نے جہنم کی چابیاں مجھے دی اور فرمایا کہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں. اور حضور فرماتے ہیں یہ چابیاں صدیق اور فاروق کو دے دوں. اپنے دشمنوں کو ڈالیں. تو حضور کی شان تو بڑی عظمت والی، بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے. حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ جسے چاہیں جنت ڈالیں. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں بانی
عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جو چاہے عطا کر دے۔ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے۔ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو، اور یہ دعا کرو، یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمتا انعمتها علینا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، دعا کرو اللہ ہم سے ان نعمتوں کو، ہمیں زوال نعمت سے محفوظ رکھے، یہ نعمت ہم سے چھین نہ جائے، اور شکر ادا کرتے رہو، عاجزی اختیار کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، کیونکہ جہاں میں ان کی چلتی بے شک قدم میں کیا سے کیا کر دے۔ اللہ یہ بھی شعر بڑا قابل غور ہے، بڑا قابل غور ہے۔ کبھی بھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پروردگار، اللہ ہمیں تکبر سے بچا لے۔ جس انداز سے بھی آپ کو ملا ہوا ہے، جس منصب میں ملا ہوا ہے، جس حیثیت سے ملا ہوا ہے، تکبر نہیں کرنا۔ کیوں؟ سنو، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے۔ جہاں میں عام پیغام شگید مگرزا کر دے۔ وقت آ گیا، اب وقت آ گیا کہ جہاں میں عام پیغام شگید مگرزا کر دے، وہ پلٹ کر پیچھے دیکھے، پلٹ کر پیچھے دیکھے، پھر سے تجدید وفا کر دے، پلٹ کر پیچھے تجدید وفا کر دے، تجدید وفا کر دے۔ اور مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بناؤ کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے، بناؤ کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے، کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے۔ اسی پر ایک کلام ہے جو میں پہ پڑھتا ہوں، حضور اشرف ملت کا لکھا ہوا، ان کے اشعار مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ والے پڑھتا ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے، کر دیں۔ کہتے ہیں کہ سراقہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے۔ سونا تو مرد کو حرام ہے نا، سونا پہننا کچھ صورتوں کے علاوہ، کچھ چیزیں ہیں جو مرد پہن سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے سونے کی۔ دانت کے کھول یا دانت سونے کا ہو لگا سکتا ہے، سونے کے بٹن بھی لگا سکتا ہے، ناک کٹی ہوئی ہو تو وہ بھی لگا سکتا ہے۔ جی وقت مذاق نہیں کرتا۔ ایک صحابی کا ناک جو ہے نا وہ شہید ہو گیا تھا اس میں، جنگ میں، تو آپ نے چاندی کا لگائی، تو وہ چاندی میں تعفن ہوا تو آپ نے سونے کا لگایا، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ صورتوں میں سونا، اچھا سونا کھایا بھی جاتا ہے، جی سونے کا کشتہ بڑا مشہور ہے، تو کچھ صورتوں میں جائز، باقی اس کے علاوہ زیور پہننا عورتوں کی طرح، یہ مرد کو کڑے شڑے یہ جائز نہیں، یہ حرام کیا حرام۔ اور یہ حضور کی شان ہے،
جس کے لیے چاہیں حرام کو حلال کر دیں سبحان اللہ اور جس کے لیے چاہیں حلال کو حرام کر دیں. اللہ یہ حضور کی شان. صحابہ کرام نے بھی نہ کچھ اعتراض کیا نہ پوچھا یہ کیا کرے عمر کیا کر رہے عمر. صحابی تھے نا، وابی تھوڑی صحابی تھے. فاروق اعظم کے دور میں یہ کام ہوا تھا. حضور نے بشارت دی تھی سراقہ تم اس وقت کیسے لگ رہے ہو جب تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کسرا کے کنگنوں میں. فاروق اعظم کے دور میں وہ پورا ہوا. آپ نے بلایا سراقہ کو، دیا جا پہن اور حضور کی بیگم میں جا عرض کر حضور جو وعدہ آپ نے کیا تھا آج عمر نے پورا کر دیا. سراقہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی قرآن کہتا ہے ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ایک وقت میں 4 بیویاں جمع رکھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے ساتھ میں اگر عدل کر سکو. قرآن اجازت دیتا ہے 4 کی. مولا علی کو حضور نے کہا جب تک فاطمہ میری بیٹی تیرے نکاح میں تجھے اجازت ہے، جب تک میری بیٹی ہے نا فاطمہ تب تک تجھے اجازت ہے. قرآن کہتا ہے 4 کرنی ہے تو اس شرط پر ہے کہ عدل بھی کرو، برابری کرو. وہ سیدہ کی برابری کرنے والی کون ہے؟ کون ایسی عورت ہے جو حضور سیدہ کائنات کی برابری کرے؟ تو میرے آقا نے روک دیا علی جب تک میری بیٹی ہے نکاح میں تجھے اجازت نہیں ہے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے عطا کر دے، بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے. عطا کر دے، بلا کر دے، بٹھا کر دے، اٹھا کر دے. نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے. یہ شعر پڑھنے والا ہوں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ کاش یہ میرے حق میں قبول ہو جائے، آمین بلکہ ہمارے حق میں قبول ہو جائے. آمین. کمال دیکھیے، شعر دیکھیے، شعر سبحان اللہ. مانگنا بھی تو فن ہے نا، مانگنا بھی ایک فن ہے. حضور کے وصال ظاہری کے بعد کئی عاشق پہنچے حضور کے دربار میں اور اپنے اپنے انداز سے حضور سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. ایک پہنچا عاشق کہا ہے اللہ تیرے فرمان کے مطابق میں تو اب آ گیا تیرے محبوب کے پاس، ان کے دربار میں آ گیا، ان کے مزار اقدس پہ آ چکا ہوں. یا اللہ آپ تو بخش دے. یا اللہ اگر تو بخش دے گا نا اور اللہ تو نہیں بخشے گا نا تو تیرا محبوب جو ہے نا وہ غمگین ہوگا اور شیطان بڑا خوش ہوگا. اگر تو بخش دے گا شیطان برباد ہوگا، جلے گا، تیرے محبوب راضی رہے. یا اللہ تو میں تیرے بارے میں یہ گمان کیسے رکھوں کہ تو شیطان کو خوش کرے محبوب کو غمگین. میرا یہی گمان ہے تیرے بارے میں، تو شیطان کو برباد کرے گا، محبوب کو راضی کرے گا. اللہ آواز آئی جا تیری بخشش ہوگی. تو مانگنا بھی ایک فن ہوتا ہے. ایسے طریقے سے مانگتے کہ دینے والوں کو پیارا جاتا ہے. خواہش وصال در یار اے حسن، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند. خواہش ہی ایسی ہے، خواہش بھی ایسی ہو نا کہ اثر کو پیارا آ جائے. تو مانگنا ایک فن ہے. اب سنو کیسے مانگ رہے ہیں. خطائیں کرنے والا میں، عطائیں کرنے والے آپ. توجہ ہے. خطائیں کرنے والا میں، عطائیں کرنے والے آپ. میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے. میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے. میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے.
خیال حضرت حسن سے ہم نعتیں سجاتے گئے خیال حضرت حسن سے ہم نعتیں سجاتے گئے اور ہمارے سمجھنے میں کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے ذرا ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا